میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام ہم نے ضرب کلیم سے چنا ہے، اور اس سے پہلے ایک شعر علامہ کا والد جبرائیل سے سنا تھا۔ کہتے ہیں تبرک ہے میرا پیراہن چاک، نہیں ہے یہ اہل جنوب کا زمانہ۔ کہتے ہیں تبرک ہے، تبرک کس چیز کو کہتے ہیں؟ برکت والی چیز کو کہتے ہیں تبرک ہے میرا پیراہن چاک۔ پیراہن چاک ہوتا ہے پھٹا ہوا کپڑا۔ یہ پھٹا ہوا کپڑا کس چیز کی علامت ہے؟ ایک عاشق کی علامت ہے۔ وہ کس طرح کہ فرض کریں کوئی عاشق ہوا تو اس کی بری حالت ہوگی اس کے عشق میں، تو یہ اسے اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں تبرک ہے میرا پیراہن چاک۔ اور یہ کس کا عشق ہے؟ علامہ کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے، کہتے ہیں بڑی برکت والی چیز ہے جو میرا پیراہن چاک ہے۔ جو ان کی شاعری میں اس کا عکس نظر آتا ہے صاحب، تو اصل میں اپنی شاعری کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی برکت والی چیز ہے، تبرک ہے میرا پیراہن چاک، کیونکہ عشق کی عکاسی کرتی ہے۔ نہیں ہے یہ اہل جنوب کا زمانہ۔ کہتے ہیں اب تو وہ عاشق ہی نہیں رہے، کہتے ہیں اب تو بہت کم رہ گئے، نہیں ہے یہ اہل جنوب کا زمانہ۔ خدا کے عاشق ہوا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ کہتے ہیں میرے کلام سے فائدہ ہوتا ہے۔ نظم کا نام ہے نقطہ توحید، جو ہم نے ضرب کلیم سے چنی ہے۔ کہتے ہیں بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں۔ کہتے ہیں بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، یعنی بیان تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہتے ہیں بیان میں تو آ سکتا ہے، یعنی یہ بات سمجھ بھی آ سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہتے ہیں مگر اگر تمہاری دماغ میں بت تو مختلف قسم کے، لبرلزم کا کسی نے بت بنایا ہوا ہے، کسی نے ماڈرنزم کا نام کا بت بنایا ہوا ہے، کسی نے اپنی خواہشوں کو بت بنا لیا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ الفرقان میں اس کا ذکر بھی ہے۔ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو یہ اس بت خانے کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تمہارے دماغ میں پہلے سے ہی بت خانہ ہے تو تمہیں کیا پتا توحید ہے کیا؟ وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہتے ہیں وہ رمز شوق، رمز کسے کہتے ہیں؟ راز کو، شوق کسے کہتے ہیں؟ عشق کو۔ کہتے ہیں جو عشق کا جو رمز ہے، وہ جو عشق کا جو راز ہے، یہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، یعنی کلمے کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ، جس کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں۔ صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں ایک رمز پوشیدہ ہے عشق کا، وہ کیا ہے؟ اب پہلے شعر کی طرف جائیں۔ کہتے ہیں بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یعنی تم نے اگر جو مختلف بت بنائے ہیں، کہتے ہیں پہلے انہیں ہٹاؤ، جو پہلے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ تو لا الہ کا کیا مطلب ہوا؟ جو کلمے کا پہلا ایسے کہ کوئی معبود نہیں، یعنی ان معبودوں کو ہٹاؤ، یہ جو تمہاری اپنی خواہشیں، کسی نے ماڈرنزم کا بت بنایا ہوا ہے، کسی نے سیکولرزم کا بت بنایا ہے، کہتے ہیں پہلے انہیں ہٹاؤ۔ کہتے ہیں اور یہی عشق کا رمز پوشیدہ ہے کلمے کے پہلے اس میں۔ تو کلمہ کس ترتیب سے؟ لا الہ الا اللہ، پہلے کوئی معبود نہیں رہے گا، پھر اللہ آئے گا دل میں، الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو پہلا حصہ کیا تھا کلمے کا؟ لا الہ، پہلے یہ اپنے بت ہٹاؤ، لا الہ، یہ رمز شوق ہے، پھر وہ عشق آئے گا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرض کریں اولاد سے بندے کو محبت ہی نہ ہو، مثال دیتا ہوں، نہیں، یہ محبتیں ہوں گی پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کے نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ ہے۔ اور تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ کلمے کی اس طرح ترتیب ہے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ پہلے لا الہ، پہلے کوئی تمہارے دل میں معبود نہ ہو، کوئی اور بت نہ ہو اپنی خواہش کا، صحیح ہے، لا الہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ ہے۔ پھر علامہ جو اس کے دوسرے مصرے میں ہمارے فقیوں اور جو مولوی حضرات ہیں سب کی وہ بات نہیں کرتے، صرف ان کی بات کریں جو اس عشق کو نہیں سمجھ رہے۔ کہتے ہیں طریقے شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہتے ہیں اور اگر تمہارا جو طریقہ ہے بات بیان کرنے کا وہ فقیہوں جیسا ہے، وہ فرض کریں ان عالموں جیسا ہے جن کے اندر عشق نہیں ہے، ان مولویوں جیسا جن میں وہ عشق نہیں، کہتے ہیں اگر وہ طریقہ ہوگا تو پھر کیا کہیے۔ کہتے ہیں یعنی پھر تمہیں عشق کا رمز سمجھ ہی نہیں آئے گا۔
اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو نہایت جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، جس طرح علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور ہو گئی قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہو، نہایت جرت مند ہو، غیور اور نہایت غیرت مند ہو، تو قلندری میری کچھ کم، یہ جو میرا قلندرانہ کلام ہے، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، میں کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوں گا جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، جس کی بڑی شان و شوکت تھی، پر اس پہ پہلے شرط رکھ کہ نوجوان جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ. شکریہ.